یہ سٹوری جو اب ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا اس کو، یہ سرور خان صاحب کے لیے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے ایک بام شیل ہے۔ انہوں نے کہا میں نے سارا کچھ بتایا تھا خان صاحب کو، اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کو بتایا، انہوں نے کہا کہ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے بات کریں اور بتائیں یہ سب کچھ کیا ہوگا، کھل کے بات کریں اس کے اوپر۔ جو حقیقت میں جو کام ہو رہا ہے نا اس ڈائریکشن میں، وہ صرف ٹاسک فورس کر رہا ہے۔ اس ایک اندازے کے مطابق تقریباً پی آئی اے کو اس تقریر کی وجہ سے تقریباً 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا۔ السلام ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں ایکسکلوسیو ویوز اور میں ہوں سہیل اقبال بٹی۔ آج بات کریں گے کہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن جو کافی طویل عرصے کے بعد بھاری نقصان کا سامنا کرنے کے بعد اس نے اپنی یورپ کی پروازوں کا سلسلہ تو شروع کر دیا ہے، برطانوی پروازیں کا سلسلہ بھی جلد شروع ہونے جا رہا ہے، لیکن 2020 کے اندر اس وقت کے وفاقی وزیر برائے ہوا بازی امور غلام سرور خان، جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے تھا، ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی۔ اس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں پی آئی اے کو کن مالی مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، پاکستان کی ریپوٹیشن متاثر ہوئی، قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا، اور اب اس سارے معاملے کے اندر ہونے کیا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ بجلی کے نرخوں میں کمی کے لیے کوششیں بہت ہو رہی ہیں۔ ٹاسک فورس نے بھی بے پناہ کوششیں کی اور دعوے کیے گئے کہ 2 روپے، 5 روپے اور 10 روپے تک فی یونٹ بجلی سستی ہوگی۔ حقیقتاً بجلی کتنے روپے فی یونٹ سستی ہونی جا رہی ہے، اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی امیدیں جو عدالتوں سے وابستہ تھیں، کیا وہ امیدیں اب دم توڑنے جا رہی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے دنوں میں کوئی مشکل وقت شروع ہونے جا رہا ہے یا ان کے حالات کچھ بہتری کا سفر شروع کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی کچھ تفصیل سے بات کریں گے۔ تو ان ایشوز پر بات کرنے کے لیے حسب معمول میرے ساتھ موجود ہوں گے ون اینڈ اونلی سید خالد مصطفیٰ صاحب۔ خالد صاحب آپ کا بہت شکریہ، اور آج لگتا ہے اسلام آباد کا موسم بھی بہت خوشگوار تھا، تھوڑی سی بوندا باندی بھی ہوئی ہے، آپ یہی وجہ کہ آپ کافی آج فریش دکھائی دے رہے ہیں۔ بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے، جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں تو کافی بوندا باندی ہوئی ہے، اور جب میں آیا ہوں بلو ایریا میں تو یہاں تو سورج دمک رہا تھا، چمک رہا تھا یہاں پہ، تو موسم بہرحال بہت خوشگوار ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں پہ آپ رہتے ہیں نا، آپ کا گھر اقتدار کے وانوں سے کافی دور ہے، تو ادھر ہیٹ ہے تھوڑی سی نا، ریڈ زون بھی ہے، شاہراہ دستور بھی ہے، پرائم منسٹر آفس بھی ہے، وزارتیں بھی ہیں جہاں خطرناک فیصلے ہوتے ہیں۔ تو بٹی صاحب میں چاہوں گا کہ ہم اپنا پروگرام شروع کریں۔ آپ کے پاس جو بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے پی آئی اے کے حوالے سے، تو جو پی آئی اے کو چودھری غلام سرور صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، وہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی نیشنل اسمبلی میں دی تھی، نیشنل اسمبلی میں اس اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری انٹیگریٹی کا نقصان ہوا۔ ایک ہی ہمارا ایک نیشنل فلیگ کیریئر جو ہے پی آئی اے، اس کو تو اس نے بہت زیادہ ڈیمیج کیا اس بیان نے۔ میرا کوشچن یہ ہے کہ وہ بیان کے پیچھے کون سے جو فیکٹرز اور عوامل کار فرما ہیں؟ کیا اس وقت کا جو پرائم منسٹر تھا عمران خان، کیا اس نے اس کو گو ہیڈ دیا تھا کہ یہ بیان دو، اور اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس بیان کے امپیکٹ بڑا خوفناک آئے گا اور ہماری یہ جو نیشنل فلیگ کیریئر ہے یہ بند ہو جائے گی، اور وہ کون سی بڑی بڑی کمپنیز ہیں انٹرنیشنل جن کو اس چیز کا فائدہ ہوا؟ پلیز ذرا روشنی ڈالیں اس پہ۔ بالکل خان صاحب، یہ سٹوری جو اب ریسنٹلی فیڈرل گورنمنٹ نے ٹیک اپ کیا اس کو، یہ سرور خان صاحب کے لیے اور بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کے لیے ایک بام شیل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی کے اندر آپ بڑے بڑے دبنگ دعوے کرتے ہیں، مخالفین کو آپ اڑا کے رکھ دیتے ہیں، تیس نیس کر دیتے ہیں، اس کے ساتھ آپ اگر ہم بات کریں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر بڑی خطرناک تقریریں ہوتی ہیں جی، لیکن یہ تقریر غلام سرور خان صاحب اور شاید عمران خان صاحب کے لیے بہت بڑی مشکل کا باعث بن جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب 2020 کے اندر انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے پائلٹ کی جو پی اے کے پائلٹس ہیں ان کی ڈگریوں سے متعلق انہوں نے ان کو اڑا کے رکھ دیا کہ ان کی جعلی پائلٹس ہیں، جعلی ڈگری ہیں، اور اتنا خوفناک معاملہ ہے، پوری دنیا کے اندر ایک پینک کریٹ ہو گیا۔ آپ کی انٹرنیشنل فلائٹس بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے، بالکل آپ کے یورپین روٹس کے اوپر آپ کی فلائٹس جاتی تھیں، امریکہ، کینیڈا، ان سب نے کہا کہ یہاں یہ کیا چل رہا ہے، دھڑ دھڑ پابندیاں لگنا شروع ہوئیں۔ تو اس ایک اندازے کے مطابق تقریباً پی آئی اے کو اس تقریر کی وجہ سے تقریباً 200 ارب روپے سے زائد کا نقصان پہنچا۔ اب تک کا جو نقصان ہے وہ 200 ارب روپے سے زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ اپرچونٹی لاس بھی ہے، اپرچونٹی لاس بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا امیج، پاکستان کی ریپوٹیشن بری طرح سے متاثر ہوئی، بہت بری طرح ٹارنش ہوا ہے ہمارا امیج۔ ایگزیکٹلی، کہ ایسا یہ ملک ہے، ان کے ایسے پائلٹس ہیں جو دنیا بھر کے اندر کسی بڑی تباہی کا باعث بن سکتے ہیں۔ میرا کوشچن یہاں پہ ایک ہے کہ اگر واقعتاً
اس میں خرابی ہوتی، پائلٹ جو اپ ٹو دا مارک نہ ہوتے ہیں، ان کی جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں، جعلی انہوں نے کورسز کیے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اگر بینگ اے منسٹر آپ کے نوٹس میں آ جاتی تو آپ کیا کرتے؟ آپ اس کو اسٹریٹجائز کرتے نا. آپ نے یوں آ کے جیسے بولا ہے نیشنل اسمبلی کے پلیٹ فارم میں، جیسے کہ کوئی بات آپ کے ہاتھ لگ گئی ہے اور آپ انڈین منسٹر ہیں، جیسے انڈین منسٹر کے ہاتھ میں بات نہیں لگی اور آپ فورم پہ آ کے بول رھے ہیں جی پاکستان کے جو پائلٹس ہیں ان کے پاس یعنی لائسنس ہی سارے جعلی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جسے کہتے ہیں اپنے ہی سر پہ دھول آپ نے ڈالنا شروع کر دی، بالکل اپنے ہی منہ پہ چپیڑ مارنے کی بالکل مترادف ہے کہ اگر آپ سپوز دیکھیں ہر ادارے کے اندر، دنیا بھر کے اندر مختلف اداروں میں مسائل ہوتے ہیں، اگر یہاں پہ آپ کے مسائل تھے بھی سی تو آپ خاموشی کے ساتھ خود انکوائری کرتے اور وہاں پہ بہتری کی کوشش کرتے. اچھا صرف یہی نہیں، آپ جا کے چیک کر کے دیکھ لیجئے جس وقت آپ موصوف یہ بیان دے رہے تھے اس وقت بھی اور آج بھی دنیا بھر کے اندر جو انٹرنیشنل جو ایویشن انڈسٹری ہے، جو دنیا کے اندر مختلف جو فضائی حادثے ہونے کا جو ریشو ہے، اس کے باوجود پاکستان کی کم ہے. بالکل پاکستان نے سر ایمریٹس کو ڈیولپ کر کے دیا ہوا ہے، ہمارے پائلٹس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے، تو ہم تو بنانے والوں میں سے. یہاں پہ تو ہمیں ایسا بتایا ہے کہ جیسے ہم بالکل ہی اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. لیکن میرا آپ سے ایک اور کوشچن ہے بٹی صاحب، مجھے پتا ہے انٹرسٹنگ فیکٹس باقی ہیں، وہ آپ سنیں گے اور آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بٹی صاحب مجھے اندازہ ہے کہ جب آپ سٹوری کرتے ہیں تو جس بندے کے بارے میں آپ سٹوری کرتے ہیں آپ اس سے بھی بات چیت کرتے ہیں، لازمی ان کا ورژن لیتے ہیں. تو جب آپ نے ان سے کانٹیکٹ کیا اور آپ کو موقع ملا ان کے ساتھ انکاؤنٹر کا بات کرنے کا، تو انہوں نے کیا بتایا آپ کو کہ کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے چونکہ ہم سب کے لیے بڑا شاکنگ تھا کہ سرور خان صاحب ویسے ایک بڑے دھیمے مزاج کے منسٹر تصور ہوتے تھے، انرجی منسٹر بھی رہے، ان کے ساتھ انٹریکشن ہوتا تھا. بالکل. تو جب 2024 میں گزشتہ سال الیکشن ہوئے تو میں اپنے ٹی وی چینل کا ایک پروگرام ریکارڈ کرنے کے لیے ٹیکس لے کا مجھے اتفاق ہوا. اچھا. تو میں مختلف حلقوں میں جا کے لوگوں سے بات چیت کر رہا تھا کہ وہاں پہ کس پارٹی کے کس امیدوار کی کیا پوزیشن ہے. تو وہاں پر اس دن ایک بہت بڑا ایک وہاں پہ ایک مارکی کے اندر ایک جلسہ تھا جہاں پر سرور خان صاحب اور ان کا بیٹا بھی تشریف لائے تھے. تو ہمیں ایک اپارچونیٹی مل گئی کہ ہم ان کو بھی بات کریں. تو ہم نے ان سے بھی بات کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. تو میں نے ویسے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا سرور خان صاحب ذرا اب بات کر سکتے ہیں نا، کیونکہ وہ اس وقت اپنی راہیں جدا کر چکے تھے. تو میں نے کہا ذرا ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ خان صاحب یہ ماجرا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ یار ایسا ہو سکتا ہے کہ میں اتنی بولڈ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں اور میں اپنے تئیں یہ فیصلہ کر لوں. میں نے کہا جی ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا کہ آپ کو تو یہ معاملہ پرائم منسٹر کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہیے تھا اور کیبنٹ میں بھی معاملہ گیا، وہاں پہ لانے کی کیا ضرورت تھی. انہوں نے کہا جی میں نے یہ سارا کچھ بتایا تھا خان صاحب کو، اس وقت کے وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، ان کو بتایا. انہوں نے کہا کہ جائیں پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کھڑے ہو کے بات کریں اور بتائیں یہ سب کچھ کیا ہوگا اور کھل کے بات کریں اس کے اوپر. اچھا میرا خیال یہ ہے اب خان صاحب اس وقت جس ذہنی کیفیت میں تھے نا، وہ اس وقت وہ تو یہ کہتے تھے صرف میں پوتر ہوں، میں ہی جینیس ہوں، میں ہی ارسطو ہوں، میں ہی افلاطون ہوں اور میں ہی ایک جو ہے نا وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے اوپر میں ہی پورا اترتا ہوں، میں ہی صادق اور امین ہوں. سپریم کورٹ سے اسٹیمپ بھی لگوا کے آئے تھے نا صادق اور امین کی. تو انہوں نے کہا جب یہ بات کریں گے تو ماضی کی حکومتوں کے اوپر نہ دباؤ پڑے گا اور عوام کے اندر ان کی ریپو متاثر ہوگی. یہ نہیں سوچا کہ یہ حکومتوں کے اوپر نہیں، یہ ملک کی کریڈیبلٹی کا، ملک کی عزت کا سوال ہے. نہیں کہا بر انہوں نے وہاں پہ کہہ دیا. آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا انٹینشن ہوگی، چونکہ اس انڈسٹری کے لوگ، میں نے اور سے بات کرتے ہیں جہاں قومی خزانے کو 2 ارب کا نقصان پہنچے نا، اس بیان کے بعد جو ساری ہم پہ پابندیاں لگی، ہمارے روٹ بند ہوئے یورپ کے، برطانیہ کے، اس پی ٹی آئی کا پی آئی اے کا فلائٹس بند ہوئیں، اس کا بینیفیشری کوئی کسی اور ملک کی ایئر لائنس تھی تو وہ ان کو فائدہ بھی پہنچا. تو بہت سی تھیوریز مارکیٹ کے اوپر ہیں، میں بھی اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہوں گا. اب میں آتا ہوں کہ یہ پہلی مرتبہ ایک وزیر کے بیان کے اوپر کارروائی کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے ہونی جا رہی ہے. بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہوا یہ کہ جب وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے، اب موجودہ حکومت کے پاس قانونی جواز کیسے آئے. جب یہ سرور خان صاحب الیکشن کنٹیسٹ کر رہے تھے تو ان کے ایک امیدوار، مخالف امیدوار میں سے کسی نے جا کے دستک دی الیکشن کمیشن کے بھی، اور وہ کورٹ بھی گیا، ہائی کورٹ لیول تک، کہ یہ وہ موصوف ہیں جن کے بیان کی وجہ سے قومی خزانے کو پی آئی کا بٹھا بیٹھ گیا، قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا، ان کو الیکشن لڑنے سے روکا جائے. کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا، لیکن کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھ دیا. اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں جہاں سے موجودہ حکومت کو یہ جواز ملا ہے. انہوں نے کیبنٹ میں جا کے اس کے خلاف انیشیٹو لیا ہے اور اب انکوائری شروع کر دی ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھا This court is confident that the Prime Minister and members of Cabinet will not
hesitate in proceeding against a minister or the regulator if the latter are found involved in any manner to have caused harm the interest of the state or the reputation of professional pilots and national flag carrier. تو کوर्ٹ نے اس کے اندر تو گورنمنٹ کو یعنی کیبنٹ کو انہوں نے یعنی کہ کہہ دیا کہ جی آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ اس کے خلاف پروب کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا ہم نے ایک پوائنٹ بڑا مس کیا جو بھی مجھے فیصلے سے ملے. ہم تو قومی خزانے کو رو رہے ہیں, پی آئی اے کے نقصان کو رو رہے ہیں, وہ پروفیشنل پائلٹس جن کی ایک اپنی انٹیگریٹی ہے, اس وقت تو آپ نے سب کو ملیمیٹ کر دیا نا, سب کو آپ نے زمین دوز کر دیا, آپ نے زمین بوس کر دیا آپ نے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو یہ معاملہ وہاں تک پہنچا اور الٹیمیٹلی ہوا کیا, پھر اس معاملے کے اندر کیبنٹ نے اب ایک کمیٹی بنائی ہے بہت ہائی پاورڈ. لیکن انٹرسٹنگ کیچ کیا ہے, انٹرسٹنگ کیچ یہ بھی ہے کہ کچھ کابینہ کے ارکان موجودہ حکومت کے اندر جب یہ معاملہ گیا, وہ چاہتے ہیں کہ کوئی لیگل اور پیونیٹیو ایکشن جو ہے نا سرور خان یا ریگولیٹر کے جو ہیں جو سول ایویشن کے لوگ ہیں ان کے خلاف نہ ہو. انہوں نے وہاں پر بات کی ہے کہ یار دیکھیں اس معاملے کو ایسے نہ اٹھائیں ورنہ پھر یہ معاملہ عالمی سطح پہ اٹھے گا اور پھر ساڑی نا جگ ہنسائی ہوئے گی. لیکن یہ معاملہ ایک سائڈ کے اوپر انہوں نے کہا چلے ہم پہلے اسیس تو کریں کہ ہمیں نقصان کتنا ہوا ہے, نقصان کتنا ہوا ہے, ان کی اسٹیٹمنٹ کیا تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کا امیج اس سے متاثر ہوا, پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان پہنچا, اس کی ساری تحقیقات کریں. اور 1 ماہ کے اندر کیبنٹ نے کہا اس کمیٹی کو کہ وہ اپنی ساری اسیسمنٹ کر کے رپورٹ ہمیں سبمٹ کریں. جب رپورٹ سبمٹ ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہاں پتہ چلے گا اس بیان کی وجہ سے اتنے اربوں روپے کا نقصان پہنچا. اور اس بیان کے پیچھے جو مین شخصیت تھی جس نے کہا تھا کہ جی آپ یہ بیان دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں, آپ جا کے نیشنل اسمبلی میں بیان دیں, کھل کر بات کریں. جب سرور خان صاحب تک بات جائے گی وہ تو کہیں گے جناب کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں قیدی نمبر 804 بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حکم تھا اور میں نے تو وہ بیان دے دیا, تو معاملہ پھر وہاں تک بھی جائے گا. تو لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ جو پارلیمنٹ کے اندر ویسے کہتے ہیں کہ اس کی جتنی پروسیڈنگز ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر کوئی ایکشن بھی نہیں ہو سکتا, لیکن جہاں ملک کا وقار, قومی خزانے کا نقصان ہوگا وہاں پہ آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. اور یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے جو کہ خوش آئند ہے, اور ہمیں کوئی نہ کوئی ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے اس معاملے کے اندر کہ ملکی مفاد کے بارے میں لوگ بات کرتے ہوئے 1 نہیں 10 دفعہ لازمی سوچیں. اور ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ وہ وزیر موصوف جو ہیں ان کے بارے میں بھی ایکشن لینے کی ضرورت ہے. ان کو بھی چاہیے کہ اب وہ پالیٹکس میں حصہ نہ لیں, کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے. جس بندے کا اتنا ذہن نہیں ہے کہ میں بیان کیا دے رہا ہوں اور اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, اس کی اسٹیٹمنٹ کے ریپرکشنز کیا ہوں گے, تو اس کا مطلب ہے وہ ایک پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے. تو جب وہ پولیٹیکل اینٹی نہیں ہے تو ہی شوڈ بی بینڈ فرام دا پالیٹکس. بالکل ٹھیک. یہ ان کو خود فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں اس قابل نہیں ہوں. ویسے بھی اب وہ جو الیکشن رزلٹ تھے جس بری طریقے سے ان کو شکست سے سامنا کرنا پڑا, تو اس وقت کچھ لوگوں کا خیال بھی تھا اور ہمارا بھی تجزیہ یہ تھا کہ سرور خان صاحب نے جو اپنے بیان سے نیشنل فلیگ کیریئر کو, قومی خزانے کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا تھا, آج ان کو یہاں پر اس کی پرائز پے کرنا پڑی. یعنی اب دیکھتے ہیں آگے کس طرح معاملہ چلتے, لیکن ہم اس کو پرسو کرتے رہیں گے. خالد صاحب, بجلی کی نرخوں میں کمی ہوگی, عوام گرمی آ رہی ہیں, اے سی چلا کے سوئیں گے, اپنی گاڑیاں چلائیں گے کہ بل اتنا افورڈیبل ہو گیا جناب, کوئی ٹینشن نہیں ہے, 10 روپے فی یونٹ کم ہو گئے, اور بس بلے بلے ہوگی, دن رات پنکھے, ایئر کولر, اے سی چلیں گے. لیکن آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ جو عوام کی خوشیاں ہیں وہ پھیکی پڑنے جا رہی ہیں؟ جو حقیقت میں جو کام ہو رہا ہے نا اس ڈائریکشن میں, وہ صرف ٹاسک فورس کر رہی ہے. بقایا جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ بڑھ کے مار رہے ہیں, بقایا جو پورشن ہے نا گورنمنٹ کا وہ سمجھیں بڑھ کے مار رہے ہیں. جو ٹاسک فورس نے کام کیا ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے, اور پیسوں کے حساب سے نا انہوں نے ٹیرف کم کیا ہے, اور جا کے تقریباً 1 روپیہ 87 پیسے کی ابھی تک کی جو ہے نا اچیومنٹس ہیں, اور 13 پیسے جو ہے نا مزید جو ہے نا آپ کی جو ہے نا کم ہو سکتے ہیں اگر ونڈ پاور اور سولر پاور پلانٹ جو ہیں ان کے ساتھ نیگوسیشن ابھی جاری ہیں, تو اس کا یہ رزلٹ آئے گا تو 13 پیسے کم ہو, یعنی ٹوٹل 2 روپے پر یونٹ کا آئے گا. دیکھیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو پہلے 5 آئی پی پیز کے جو ٹرمینیٹ کیے تھے پاور پرچیز ایگریمنٹس, اس کا جو امپیکٹ آیا وہ صرف 70 پیسے آیا, 70 پیسے, 77 پیسہ. پھر نیشنل لیول پہ تو یعنی جو ٹیرف اینڈ کنزیومر کے ٹیرف پہ اکراس دا بورڈ. اسی طریقے سے جو آیا ہے
8 बिगास जो थे पावर प्लांट्स, उनको जब डील लिंक किया गया और रुपए के साथ उसको कनेक्ट किया गया डॉलर से, तो वो तकरीबन 14 पैसे का आया सर। ओके, ठीक है ना सर। इसी तरीके से 14 IPPs को टेक एंड पे लेके गए हैं, टेक एंड पे मोड पे ना। पहले टेक और पे मोड था और फिर उसकी कैपेसिटी वगैरह भी इनके जब बिजली जरूरत होगी उस वक्त बिजली लेंगे और उसी वक्त पेमेंट करेंगे, प्लांट बंद होगा तो पेमेंट नहीं होगी। बिल्कुल है। तो उससे जो ओवरऑल जो इम्पैक्ट आया वो 43 पैसे का आया। तो ये, और एक और पावर प्लांट था जिसको टर्मिनेट किया गया था, वो पाक जन था। उसके अगेंस्ट हमने, जिसको गवर्नमेंट अब $1 में टेक और करने जा रही है। नहीं वो था, वो इस्लाल पीर था। नहीं वो था ना, रोश था ना, रोश था ना, वो आप ही की स्टोरी थी। ये है पाक जन को भी टर्मिनेट कर दिया, ये छठा है। ठीक है ना, छठा है IPP। लेकिन उसके अगेंस्ट हम एक कैप्को के पावर प्लांट को हम अकोमोडेट कर रहे हैं सिस्टम में। अच्छा। वो कैप्को का जो पावर प्लांट था वो तकरीबन 496 मेगावाट का है, उसको हम सिस्टम में इन कर रहे हैं। और उससे हम फ़ायदा क्या लेंगे, वो BOT बेसिस पे होगा। और वो जो है ना स्विच यार्ड भी मुजफ्फरगढ़ में लगाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे सिस्टम जो है ना बड़ा फ्रेजाइल हो जाता है और लोड शेडिंग बड़ी खौफनाक होती है, उससे ब्लैकआउट हो जाता है पूरे पाकिस्तान में। तो वो स्विच यार्ड होगा वो हमें 3 साल बाद बगैर कुछ पेमेंट्स के वो हमारे हवाले हो जाएगा। ठीक है ना। तो वो सिस्टम की स्टेबिलिटी के लिए वो हमने क्या वो भी अपनी उम्र पूरी कर चुका। लेकिन ये नया है, ये यूनिट नया राइट। अच्छा, कॉम्प्लेक्स हुई लेकिन ये यूनिट नया है। तो ये सूरत हाल है। यहाँ से 9 पैसे बचने हैं। ये अब सारे जो अभी तक 10 रुपए फी यूनिट कमी के सुहाने ख्वाब दिखाए गए थे, वो कहाँ गए? वो मैं आपको बताता हूँ ना। फिर जो गवर्नमेंट पावर प्लांट्स आगे से, तो गवर्नमेंट पावर प्लांट्स में भट्टी साहब सबसे ज़्यादा जो CPEC है, CPEC की जो कैपेसिटी पेमेंट्स है वो 600 बिलियन की है पर एनम। अच्छा, ठीक है ना। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का नंबर आता है, उसका तकरीबन 510 बिलियन का इम्पैक्ट आता है। फिर हाइडल का आता है, उसका 210 का आता है। फिर वापडा हाइडल का आता है, उसका 24 बिलियन। फिर RLNG का आता है, उसका 48 बिलियन है। तो ये तो कैपेसिटी पेमेंट थी। लेकिन जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी टास्क फोर्स ने इनका जो है ना रिटर्न ऑन इक्विटी वो पाक रुपी में कन्वर्ट कर दिया डॉलर से, और 13% कर दिया। जो कि खुश आइंद बात है। और यहाँ पे इनका जो डॉलर की वैल्यू है ना वो लॉक कर दी है 168 पे। ठीक, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। कहाँ 168, कहाँ 278 या 280 रुपए, और क्या मुस्तकिल में शायद ये कभी 350 या 400 पे भी चला जाता, लेकिन ये 168 पर ही रहेंगे। और कैपेसिटी पेमेंट जो 100% के हम देते थे ना, वो हम 35%, वो भी हम 35% देंगे, इसलिए कि वो अफ्लोट रहें, ऑपरेशनल रहें प्रोजेक्ट्स। तो ये अब उनके साथ डिसाइड हो गया है। तो वो ये जो इम्पैक्ट है, इनका जो इम्पैक्ट है वो तकरीबन 44 पैसे का। ठीक है। तो सर थोड़ा ये बताएं, वो एक GST भी कम होना था, एक हमारे कौमी सलामती के इदारे ने भी सिफारिश दी थी, मुझे पढ़ने का मौका मिला था कि आप GST आपने यहाँ पे इसको रेवेन्यू का जरिया बनाया हुआ, बिजली को लोग मर रहे हैं, कोई थोड़ा सा 5 या तो ख़त्म नहीं करते, जिसको 5-8% पे लेके आए, उसके अंदर कोई है इम्कान कि कोई GST कम हो जाए? उस पर भी टास्क फोर्स ने काम किया है। तो वो जो GST है इस वक्त 18% है इलेक्ट्रिसिटी बिलों पे। तो अब पहले तजवीज़ थी कि 18% से 5% कर दिया जाए, लेकिन वो तजवीज़ नहीं मानी गई, एंटरटेन नहीं हुई। लेकिन फिर IMF ने कहा जी आप 18% से 12% कर लें, यानी 6% कम कर लें। तो 6% का, लेकिन उस आपको मैं इजाज़त उस शक्ल में दूंगा, या IMF का कहने का था कि ये जो 6% का जो डाटा लॉस होगा ये आपने कहीं और से रिकवर करना है, किसी और हेड से रिकवर करें, ताकि जो आपका रेवेन्यू टारगेट है 13.9 ट्रिलियन 12.9 ट्रिलियन का जो टारगेट है वो मीट होना चाहिए हर सूरत में। तो वो बात जो थी ना, लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है ना वो रजिस्ट कर रही है। अच्छा, वो नहीं मान रही, वो क्या उनका शेयर डिस्टर्ब होगा, NFC शेयर में वो कम हो जाएंगे, क्योंकि GST जो है ना उसका 56% जो है ना वो चला जाता है सूबों को। तो सूबों को वो शेयर कम होगा। सूबाई हुकूमत कहती है कि जो 100 जूते और 100 प्याज है वो वफाकी हुकूमत खाए, बिजली के निर्खों के ऊपर बढ़े तो हम शोर मचाएंगे, लेकिन आपने GST कम नहीं करना, हमें पूरे पैसे मिलने चाहिए। बिजली महंगी रहती है तो महंगी रहे। लेकिन भट्टी साहब उनके साथ भी अभी भी टॉक्स जारी हैं। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नुमाइंदों के साथ उनको भी ऑफर किया जा रहा है कि आपका जो रेवेन्यू लॉस होगा, आप इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शंस डिस्कस हो रही हैं कि आप वहाँ से पूरा कर पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो यानी कि ये बात जारी है अभी। तो अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे जो फ़ायदा होगा टैक्स कम करने से, वो 2 रुपये 64 पैसे का। चलें ठीक है नाज़रीन, ये तो आपने सुना कि
جتنے فائد ہونے تھے کس کس مد میں ہو سکتے خالد صاحب نے آپ کو پہلے بتا دی. لہٰذا آنے والے موسم گرما میں بجلی کا استعمال آپ نے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے, اس طرح سے نہیں کرنا جیسے 10 روپے فی یونٹ کم ہوگا وہ فی الوقت آپ کو رعایت یا بڑا ریلیف نہیں مل رہا. ناظرین پروگرام کا وقت بھی کم ہے, تھوڑا سا آخری ایک سٹوری ضرور شیئر کرتے جائیں گے کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں عمران خان, ان کی جو امیدیں تھیں وہ بھی اب دم توڑتی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو انہیں ابھی حالیہ ایک کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی 190 ملین پاؤنڈ کے اندر, اور خاصا بڑی توقعات تھیں. پٹیشن تیار ہے, ہائی کورٹ لگے گی, ہائی کورٹ وہ اڑا کے مارے گی, ضمانت ہو جائے گی اور خان صاحب رہا ہو جائیں گے. لیکن بٹی صاحب ہائی کورٹ کا تو کمپلیکشن ہی چینج ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ابھی تک 1 مہینہ گزرنے کے باوجود ابھی تک اس معاملے کو ٹیک اپ وہ نہیں ہوا, ضمانت نہیں ہوئی, وہ فیصلہ سیٹیسفائڈ نہیں ہوا. ایک تو یہ بڑا ایک سیٹ بیک تھا جو ان کی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. دوسرا ہائی کورٹ کا بھی جو کمپلیکشن ہے, جو ان کی فارمیشن ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی ہے. صرف وہ نہیں بلکہ سپریم کورٹ کی بھی. دیکھیے پچھلے کچھ عرصے کے اندر ایک بڑا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ جو معاملات تھے ایک مخصوص ججز سے کیسے اسٹیبلش ہو چکے تھے, قابل احترام ججز, کہ جنہیں پتہ تھا کہ یہ فیصلہ یہاں پہ آنا ہے, اس بینچ میں لگنا ہے تو انہوں نے اڑا کے رکھ دینا ہے. اچھا, تو یہ بڑا مسئلہ تھا حکومت کے لیے. پھر حکومت نے راستہ نکالا کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو کانسٹیٹیوشنل لمٹ کے اندر رہتے ہوئے حل کر سکتے ہیں. الٹیمیٹلی 26 ثانی ترمیم بھی ہوئی, نئے قانون سازی بھی ہوئی, جس کے نتیجے میں انہوں نے اب ہائی کورٹس کو بھی معاملے کو ہینڈل کیا, سپریم کورٹ کا بھی کر لیا. جو سب سے بڑا چیلنج تھا اداروں کے لیے اور حکومت کے لیے وہ حل ہو گیا. تو بانی پی ٹی آئی کے لیے مشکلات ہیں وہ بڑھنے جا رہی ہیں, کم ہونے قانونی سطح کے اوپر. وہ کیسے؟ وہ اس لحاظ سے کہ آپ کے جو بھی کیسز ہیں جہاں پہ آپ کو ضمانت ملنی ہے, آپ کا کیس جو آپ کی سزا نے سیٹ اسائڈ ہونا ہے, وہ اپلیٹ کورٹ ہے, ہائی کورٹس ہیں, وہ سپریم کورٹ ہے. اب وہاں پر جو بینچ کی کمپوزیشن جو چینج ہو گئی ہے, جو پہلے ایک مخصوص امپریشن کے ججز بیٹھے تھے, جہاں پٹیشن لگنے سے پہلے حکومت کہہ دیتی تھی, یہ مبصرین کہہ دیتے تھے کہ یہ تو گئی, یہ تو معاملہ گیا, یہ تو عدالت کا سزا کا فیصلہ اٹھ جائے گا. اور بہت سے ماضی کے اندر بہت سے ایسے کنسرن بھی شو ہوئے, تو الٹیمیٹلی وہ راستہ بند کر دیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ صرف یہی نہیں, سب لوگ کہہ رہے تھے حکومت 2-3 مہینے کے مہمان ہے, یہ جا رہی ہے وہ جا رہی ہے. جو سسٹم قانونی اور آئینی بنتا جا رہا ہے, فی الحال کمپنی یہی چلے گی. اداروں کی پوری سپورٹ حاصل ہے, گورنمنٹ کے. ابھی تو یہ جو 26 فینی ترمیم ہوئی نا, ابھی آپ کے حکومتی اسٹرکچر میں آپ کے گورننس کے سسٹمز کو تبدیل کرنے کے لیے بھی آئینی ترامیم ہونی ہے. ابھی بہت سی قانونی ترامیم بھی ہونی ہے مختلف قوانین کے اندر. تو یہ سلسلہ بھی آگے چل رہا ہے. تو بٹی صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیدی 804 ہے وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. جیل کی جو دنیا ہے یا زندگی ہے وہ اب لگتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں مزید مشکل ہو جائے گی, مزید مشکل ہوتی جائے گی. لیکن ان کے لیے راستہ ایک موجود ہے جو کہ جون 2025 کے بعد مل سکتا ہے. وہ ایک راستہ ہے کہ وہ معافی مانگے, جہاں وہ قوم سے 9.5 مئی کے اوپر معافی مانگے. اس کے بعد ان کی مشکلات کم ہونے کا سلسلہ شروع ہو سکتا ہے. اس سے پہلے فی الحال کوئی ریلیف یا کوئی بڑا بریک تو ہوتا ہوا دکھائی ہمیں نہیں دے رہا. تو ناظرین آج کے شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. مجھے اور خالد مصطفیٰ صاحب کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے گا خیال. اللہ حافظ.